الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. عزیزان محترم، درس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مشکات المصابیح کی چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مولا کریم قبول فرمائے. وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تصدق فاقته ومن انزلها بالله اوشك الله له بالغنى اما بموت عاجل او غنى عاجل. رواہ ابو داود والترمذی. اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو فاقہ لگ جائے، فاقہ مطلب اتنی تکلیف ہو گئی کہ کچھ کھانے کو بھی نہیں مل رہا ہے، فاقے کے عالم میں ہے. فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ، وہ اپنے فاقے کو لوگوں کے سامنے جا کر پیش کر دیا. لوگوں سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ. لم تصدق فاقہ، تو اس کا فاقہ بند نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اسے یہی ضرورت پڑ جائے گی کہ وہ لوگوں سے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. ومن انزلها باللہ، اور جو اپنے فاقے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اللہ سے فریاد کرے کہ میرے مولا تو رزاق ہے، اگر تو رزق نہ دے تو تیرا یہ بندہ کہاں جائے، مجھے غیب سے رزق کا انتظام فرما دے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اوشک اللہ لہ بالغنی، اللہ بہت جلد اسے غنی بنا دیتا ہے، یعنی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اما بموت عاجل او غنى عاجل، یا تو اسے جلد موت آ جاتی ہے، پروردگار اسے ذلیل ہونے نہیں دیتا، اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. یا کچھ دن وہ دنیا میں رہے تو اللہ اسے کسی نہ کسی راستے سے اتنی دولت دے دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں بنتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تمہیں فاقہ ہو گیا، سخت ضرورت پڑ گئی، تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرو
پروردگار عالم ضرور بضرور تمہاری فریاد سنتا ہے اور تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر تم رب کو بھول گئے، لوگوں کے پیچھے چلنے لگے، کسی کو امید بھری نظر سے دیکھ رہا ہے، کسی پہ بھروسہ رکھتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسی تیری نیت ہے پروردگار ویسی ہی برکت دیتا ہے۔ اگر ارادہ رکھو کہ میں رب سے مانگوں گا، میرا رب کسی نہ کسی ذریعے سے دے دے گا، تو ضرور ضرور اسے ملتا ہے۔ وہ ایسا کھاتا ہے رب کے کھلانے سے کہ بڑے بڑے مالدار نہیں کھا سکتے، مگر لوگوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حالت ویسی ہی بنا دیتا ہے کہ زندگی بھر تو لوگوں سے مانگتا رہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ یہ پہلی فصل ختم ہوئی، دوسری ہوئی، اب ایک تیسری فصل۔ فصل کا معنی ہے یعنی حصہ، ڈویژن۔ عن ابن الفراسی ان الفراسی قال، ابن فراسی روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد جن کا نام فراسی تھا، انہوں نے کہا ہے فراسی یہ ایک صحابی ہے، ان کا نام لوگوں کو نہیں معلوم، مگر یہ فراس کی اولاد سے تھے، لہذا ان کو فراسی جیسے کسی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ خان صاحب، سیٹھ صاحب، ان کا نام نہیں معلوم ہوتا۔ سیٹھ صاحب کون ہے؟ سیٹھ صاحب۔ خان صاحب کون ہے؟ تو اس خاندان سے نسبت دے کر ان کا اصلی نام لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ فراسی یہ خاندان کا نام تھا، تو اصلی نام نہیں معلوم، تو فراسی یہ صحابی۔ قال، انہوں نے کہا قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسأل یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں بھیک مانگ سکتا ہوں؟ میں تو بہت ضرورت مند ہو گیا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھیک مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بھیک نہیں مانگنا، صبر کرنا۔ وَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ، اگر مانگنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، مانگنا ہی ہے، فَسَلِ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں سے مانگ۔ اگر نیک لوگوں سے مانگے گا تو تیری بے عزتی نہیں ہوگی۔ نیک آدمی جب تو مانگے گا تو حیثیت بھر تیری مدد کر دے گا، اگر مدد نہیں بھی کیا تو تیرا دل نہیں توڑے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نیک آدمی اگر تیری مدد بھی نہیں کیا تو تیرے حق میں دعا کرے گا، اس نیک انسان کی دعا سے تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اسی لیے بعض لوگ علماء سے مانگتے کہ آپ مجھے کچھ مدد کیجیے، اس وقت ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو مدد کر دیتے ہیں، مگر رسوا نہیں کرتے۔ اگر نہ ہو تو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے میرے پاس اس وقت نہیں ہے، پھر بعد میں دیکھیں۔ مگر جب وہ مانگنے والا مانگ کر چلا جائے تو یہ جو متقی آدمی ہے اس کا دل بے قرار ہوتا ہے، یہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ میرے مولا، تیرا یہ بندہ میرے پاس آیا، میں تو اس کی مدد نہیں کر سکا، اے اللہ تو اس کا انتظام کر۔ تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عام لوگوں سے بھیک مت مانگو، ہاں جو نیک بندے ہیں ان سے جاؤ مانگ لو، تو اس میں کوئی رسوائی نہیں ہوگی تمہاری۔ رواہ ابو داؤد والنسائی
اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے روایت کیا۔ وعن ابن ساعدی قال، حضرت ابن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا استعملنی عمر علی الصدقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کا ذمہ دار بنا دیا، یعنی مجھے عامل بنا دیا۔ قرآن مجید میں ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ پر عامل لوگ، یعنی زکوٰۃ وصول کر کے لائیں گے، لا کر خلیفے کے حوالے کر دیں گے، تاکہ خلیفہ جو امیر المومنین ہے وہ بیت المال میں رکھے اور غریبوں کو دے دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ابن ساعدی رضی اللہ عنہ کو اس کام کی ذمہ داری دے دیتے۔ فلما فرغت منہا وادیتھا الیہ، جب میں فارغ ہو گیا، یعنی جس محلے کی ذمہ داری دی گئی کہ اس محلے میں جاؤ یا اس بستی میں جاؤ، یہاں جو جو مالدار ہے اس سے زکوٰۃ وصول کرو اور میرے پاس پہنچاؤ، تو میں اسی طرح گیا۔ ابن ساعدی کہتے میں گیا، جا کر میری جو ذمہ داری تھی اسے پوری کیا۔ زکوٰۃ کے جتنے بھی پیسے، اس زمانے میں پیسے کیا تھے، دینار تھے، درہم تھے، یہ سب لے کر میں آیا۔ وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، اور حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ اپنے کام سے میں فارغ ہو گیا، میرا کام میں پورا کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس جتنی بھی زکوٰۃ وصول ہوئی تھی جو کہ تو لا کے رکھ دیا۔ امرنی بعمالت، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ ان کا محنتانہ ان کو دے دو، جسے عربی میں عمالہ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے عامل کو، یعنی جو زکوٰۃ وصول کر کے لاتا ہے اسے کمیشن دیا جاتا ہے، اس کی محنت۔ مثلاً 50,000 وصول کر کے لایا تو چلو ایک 5,000 تم رکھو یا 2,000 رکھ لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں جو اجرت مقرر تھی وہ حساب سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی رقم ابن ساعدی کو دے دیں۔ اب ابن ساعدی مثال کے طور پر 2 لاکھ 4 لاکھ وصول کر کے لایا ہے تو اسے اتنے ہزار دے دو، کیونکہ وقت لگایا ہے، جائے ذمہ داری سے کام کیا ہے۔ فقلت، حضرت ابن ساعدی کہتے ہیں میں نے کہا، جب حضرت عمر نے میرے لیے تنخواہ مقرر کر دی، تنخواہ یعنی اس کی اجرت مقرر کر دی، تو میں نے کہا انما عملت للہ، بے شک میں اللہ کے لیے کام کیا۔ واجری علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ میں آپ کے حکم کے مطابق گیا، گھر گھر گیا، زکوٰۃ وصول کیا، لا کر آپ کے پاس پہنچا دیا۔ یہ جتنی بھی میں محنت کیا ہوں اللہ کے لیے کیا۔ انما عملت للہ، اللہ کے لیے کیا۔ واجری علی اللہ، میرا اجر بھی اللہ کے ذمہ ہے، میں اللہ سے لے لوں گا، آپ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا بھی ہے آپ غریبوں میں دے دیجئے، مجھے میری مزدوری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خذ ما اعطیت، جو تجھے دیا جا رہا ہے اسے قبول کر لے، تو طلب نہیں کیا، میں میری مرضی سے دے رہا ہوں، لے لے۔ خذ ما اعطیت، جو تجھے دیا جا رہا ہے اسے لے لے۔ فإنی قد عملت على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعملنی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کام کیا، یعنی حضور نے مجھے بھیجا کہ اے عمر جا زکوٰۃ وصول کر کے لا، تو میں گیا، زکوٰۃ وصول کیا، وصول کر کے لایا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کچھ ہدیہ مقرر کر دی کہ اتنا ہدیہ دے دو۔ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، تو میں حضور سے ایسا ہی کہا جیسا تو مجھ سے کہہ رہا۔ میں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ، میں یہ جو محنت کیا ہوں اللہ کے لیے کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اجر لے لوں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اذا اعطیت شیئا من غیر ان تسألہ، جب تجھے کوئی چیز دی گئی حالانکہ تو اسے طلب نہیں کیا، تو مانگا ہی نہیں، بغیر تیرے مانگنے کے تجھے ہدیہ دے دیا گیا، فکل، تو کھا، وتصدق، اور لے خیرات کر۔ مثلا اکثر علماء کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، کہیں بیان کو جاتے ہیں، کہیں ہدیہ نہیں ملتا تو خاموش آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ بیان کیا کچھ بھی نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی چیز نہیں ملی، آخرت کا اجر تو مل ہی گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں مفت میں بیان کرتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں مفت میں آپ نہیں کرتے، نہیں پیسہ نہیں لیتے، پیسہ نہیں لیے، اس سے بڑی چیز لیتے نا تو ثواب حاصل کر رہے ہیں، ثواب، تو پھر مفت کہاں ہوا؟ اور اللہ سے تو نہیں بول سکتے مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، کوئی بولے گا؟ نہیں بول سکتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا کہ اے عمر، میں جانتا ہوں کہ تمہاری یہ محنت اللہ کی رضامندی کے لیے تھی، میں میری طرف سے دوں، تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ذمہ داروں، مثلا مسجد کے ذمہ دار ہیں، متولی ہیں، اراکین ہیں، ان کے ہاں کوئی محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد وہ کچھ مانگے بغیر چلے گیا، تو یہ ذمہ داروں کی ذمہ داروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ دیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ حضرت عمر نے ابن سعیدی کو دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا۔ حضرت عمر ضرورت مند بھی نہیں تھے، اور حضرت عمر کا معاملہ ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ میں یہ محنت کروں گا مجھے اتنا پیسہ ملے گا، یہ انہوں نے سوچا نہیں۔ اسی لیے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف کہہ دیا یا رسول اللہ، میں اللہ کے لیے کیا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور حضور سے حضرت عمر نے کہا تو یہ ان کے دل کی بات تھی، ایسا نہیں۔ بعض لوگ نہیں ہونا دل میں بولتے دیا تو اچھا، دیا تو اچھا۔ یہ معاملہ عام لوگوں کا ہے، اور وہ بھی کسی معمولی آدمی کے ساتھ ایسا کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایسی بات نہیں ہو سکتی، دل میں کچھ منہ پہ کچھ، تو دل میں بھی آرزو نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دے رہے، اور حضرت عمر جب منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں منع مت کرو، لے کر مجھے دینے کی ضرورت نہیں، کہیں جا کے خیرات کر، کسی بھی نیک راستے میں لگا دے، اللہ دے رہا ہے، تجھے ضرورت ہے تو تو اپنی ضرورت پوری کر، اگر تیری ضرورت سے زیادہ آ گیا تو خیرات کر، کیونکہ واپس لوٹانے میں کئی نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ کسی کو خوشی سے ہدیہ دینے کا جو رواج ہے وہ ختم ہو جائے، اور دوسری چیز اس میں تکبر ہے، میں نہیں لیتا، بڑے بڑے لیے تو کون ہے نہیں لینے والا؟ نہیں، مجھے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن یہ جو ملا ہے یہ تو نہیں ہے نا تمہارے پاس۔ تمہارے پاس کروڑ روپے ہوں گے، 100 روپے جو ملے ہیں ہدیہ مسجد سے، مدرسے سے، یہ 100 روپے تمہارے پاس نہیں ہے، وہ لے کر وہ 100 روپے کسی اور کو دے دو، تو یہاں پہ کیوں اپنی بڑائی جتاتے ہو؟ تو کئی باتوں کا سبق رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو
امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع یوم عرفۃ رجلا یسأل الناس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور ایک آدمی کو بھیک مانگتے ہوئے سنا، عرفے کے دن یعنی ذوالحجہ کی 90 تاریخ، بقرعید سے ایک دن پہلے بھیک مانگ رہا۔ کہاں مانگا ہوگا؟ میدان عرفات میں، مجھے دو مجھے دو مجھے دو۔ فقال، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت علی خلیفہ افی ھذا الیوم، کیا آج کا دن، وفی ھذا المکان، اور اس جگہ، دن بھی مبارک دن یوم عرفہ، اور جگہ بھی مبارک جگہ عرفات کا میدان، تو اس مبارک جگہ مبارک دن تسأل من غیر اللہ، غیر اللہ سے مانگتا، میدان عرفات میں کھڑا ہے، رب سے مانگ، تو یہ غریبی بھی ہے تو رب سے مانگ، اے اللہ میری غریبی دور کر دے، یہاں آ کر تو لوگوں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ فَخَفَقَهُ بِالدُّرَّةِ، حضرت عمر نے ایک کوڑا لے کے اسے مار کہے منہ بند کر رہے، کہا یہ جگہ اس لیے آیا تو عبادت کرنے آیا، بھیک مانگنے آیا تو اس وقت اس کا منہ رک گیا مار کھانے کے بعد۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس قدر جو غصہ آیا، اس لیے کہ بعض لوگوں نے پیشہ بنا لیا بھیک مانگنے، اور آج بھی وہ چیز جاری ہے، مسجدوں کے پاس بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہونا، مزارات کے پاس اور حرم شریف میں، بس مانگنا 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 ہی کام ہے ان کا، پیٹ بھر جائے تب بھی مانگیں گے، گھر ان کے بینک بیلنس میں کئی لاکھ روپے ہوں گے تب بھی مانگیں گے، کیونکہ مانگنا ہی ان کی عادت ہے۔ رواہ رزین، امام رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، امام رزین، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت کو فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔